خانہ کعبہ میں کئی زائرین موجود تھے جو وہاں عمرے کی ادائیگی کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہی زائرین میں ایک محمد عاقب نامی نوجوان بھی موجود تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنی زندگی میں 3 بار عمرے کی ادائیگی کے لیے آ چکا تھا۔ اس بار جب وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ میں آیا تو وہاں ایسا معجزہ رونما ہوا جس کے بارے میں وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اب خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا اپنی دعاؤں کی قبولیت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں کر رہا تھا اور بار بار کعبہ شریف کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے جھولی پھیلا رہا تھا۔ ابھی وہ انہی دعاؤں میں مشغول تھا کہ اسے اپنے قریب انتہائی سانسوں کو معطر کر دینے والی خوشبو آئی۔ اس نے اس خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تو اسے یوں لگا جیسے اس کی دعاؤں پر آمین کہہ دی گئی ہو۔ یہ خوشبو اسے اپنے انتہائی قریب سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دعا کے لیے پھیلائے ہاتھ چہرے پر پھیر کر جو ہی دائیں جانب دیکھنے لگا تو تبھی ایک شخص اس کے قریب سے گزر کر خانہ کعبہ کی جانب جانے لگا۔ عاقب نامی شخص بغیر پلکیں جھپکائے اس شخص کی جانب دیکھنے لگا جو اس قدر پرکشش شخصیت کا حامل تھا کہ اسے عقب سے ہی دیکھ کر عاقب اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس شخص کو یوں ہی دیکھتا رہے جو اب خانہ کعبہ کا غلاف چوم رہا تھا۔ وہ شخص بھی خانہ کعبہ کا غلاف چوم کر سر جھکائے نہ جانے کیا دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک آسمان پر بادل نمودار ہونے لگے۔ وہ بادل بالکل سیاہ گھٹاؤں کے مانند تھے۔ حیرت اس بات کی تھی کہ وہ بادل اچانک خانہ کعبہ کے عین اوپر آ کر نمودار ہوئے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک نورانی مخلوق نظر آنے لگی۔ وہ مخلوق اس قدر تیز روشنی کی حامل تھی کہ بادلوں نے سورج کو ڈھک دیا تھا، مگر اس کے باوجود آسمان سے روشنی سورج کے مانند زمین پر آ رہی تھی۔ یہ معجزہ کئی لوگوں نے دیکھا، سب کے ہوش اڑ چکے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ مخلوق کون ہے، یا کوئی فرشتہ تھا یا پھر کوئی جن، یا پھر یہ کوئی قیامت کی نشانی تھی، کیونکہ سورج کے علاوہ اتنی روشنی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مگر جسے خدا یہ اذن دے، سب لوگوں کی زبان پر اللہ اکبر کی صدائیں تھیں تو کوئی استغفر اللہ کہنے لگا۔ عاقب نامی شخص بھی ڈر چکا تھا۔ اس نے سہمے ہوئے خانہ کعبہ کی جانب دیکھا، مگر اسی پر اس کی نظر ان بزرگ کے چہرے پر گئی جن کا چہرہ اس قدر نورانی تھا اور اس قدر مطمئن تھا کہ جیسے انہیں ان سب سے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ وہ بالکل بھی ڈرے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرائے اور پھر سر جھکا کر غلاف کعبہ کو چوم لیا۔ ہو نہ ہو یہ کوئی انتہائی نیک بزرگ تھے یا پھر خدا کے ولی تھے جن کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ سب لوگ اس بادل نما مخلوق کو دیکھ رہے تھے، مگر وہ شخص تو ان بزرگ کو دیکھ رہا تھا جو اب غلاف کعبہ کو آنکھوں سے لگا کر چوم رہے تھے۔ وہ شخص ابھی تک اس بزرگ کو حیرت سے مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا کہ تبھی وہ بزرگ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کرتے ہوئے اس لڑکے کے پاس چلے آئے اور پھر مسکرا کر کہنے لگے کہ محمد ثاقب، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر، خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے۔ اس نے جب ان نیک بزرگ کے منہ سے اپنا نام سنا تو اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ بے یقینی سے ان بزرگ کو دیکھنے لگا۔ ہو نہ ہو یقیناً یہ کوئی بہت بڑی ہستی تھے اور ان کے پاس خدا کی دی ہوئی نعمتیں موجود تھیں، ورنہ وہ شخص تو بزرگ سے پہلی بار مل رہا تھا۔ وہ اس کا نام کیسے جان سکتے تھے؟ جب اس شخص نے یہ سوال ان بزرگ سے کیا کہ بابا جی آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں، میں نے تو آپ کو بالکل بھی نہیں پہچانا، یہ سوال اس نے بوکھلائے ہوئے کیا تھا۔ وہ انتہائی نرم لہجے میں کہنے لگے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے، یہاں تک کہ تمہارے دادا اور پردادا کا نام بھی جانتا ہوں۔ اس وقت تم دل میں کیا خیال لیے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہو، میں اس سے بھی آگاہ ہوں۔ اتنا سب کچھ سن کر عاقب نامی شخص کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں آنے لگیں، مگر وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں شام کو فلاں جگہ پر تمہارا انتظار کروں گا، تم وہاں پر ضرور آنا، مجھے تمہارا انتظار رہے گا، اور وہاں سے چلے گئے۔ عاقب کتنی ہی دیر دل ہی دل میں خدا کو یاد کرتا ہوا ان بزرگ کے بارے میں سوچتا رہا، آخر وہ اس سے کیوں ملنا چاہتے تھے۔ عبادت سے فارغ ہو کر جب عاقب ان بزرگ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو وہ وہاں پر اکیلے ہی موجود تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی رہائش گاہ تھی۔ عاقب ان کے پاس پہنچا تو وہ اسے یوں گلے لگانے لگے جیسے کوئی بچھڑا ہوا شخص اپنے کسی عزیز سے ملتا ہے۔ عاقب ان بزرگ سے مل کر حیران تھا کہ آخر یہ ہیں کون جو مجھ سے اتنی اپنائیت جتا رہے ہیں۔ وہ اس شخص کو اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں کئی سوالات گردش کر رہے ہوں گے، در حقیقت میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں، اور مجھے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص کہنے لگا، بابا جی میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، پھر آپ میرا شکریہ کس بات کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا،
مگر اس سے پہلے تم میرا ماضی سن لو۔ عاقب ان کی ہر بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں آج سے 10 سال پہلے بالکل بھی ایسا نہ تھا۔ میں تو انتہائی گناہگار شخص ہوں۔ میں نے تو کبھی نماز تک نہ پڑھی تھی، پیشے سے ڈاکو تھا، لوٹ مار کرتا اور ڈکیتیاں کرتا۔ مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے میرا ضمیر جھنجھوڑنے لگا، مجھے اپنے کام سے گھن آنے لگی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب میں سجدے میں گر کر رو رو کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ میں نے خود کو ہر گناہ سے پاک کرنے کے لیے اس قدر عبادت شروع کر دی کہ مجھے روحانیت کا علم حاصل ہونے لگا۔ میرے دل میں اس قدر سکون اور معرفت اتری کہ میں کوئلے سے کھرے سونے میں تبدیل ہو گیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میں خوشی کے مارے رو رو کر خدا کی عبادت کرتا رہا۔ نہ جانے میرا کون سا عمل خدا کو اس قدر پسند آ گیا کہ اس پاک ذات نے مجھے ایک تحفہ عنایت فرمایا۔ مجھے ایسے الہام ہونے لگے جو بالکل حقیقت پر مبنی ہوتے تھے۔ میں خدا کی ذات سے جو بھی سوال کرتا ہوں اس کا جواب مجھے خواب میں مل جاتا ہے، کچھ ایسے اشارے جنہیں سمجھ کر میں اگلی منزل طے کرتا ہوں۔ یہ سن کر عاقب حیران ہوا تھا کہ ایک گناہ گار شخص بھلا اس قدر نیک کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کے لیے آسمان سے فرشتہ بھی اتر آئے۔ عاقب ان بزرگ سے بہت متاثر ہوا تھا۔ عاقب اس بزرگ سے بہت متاثر ہوا، مگر پھر کہنے لگا کہ اگر آپ اس قدر گناہ گار تھے تو پھر آج خانہ کعبہ میں جو معجزہ ہوا اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ نورانی مخلوق تو شاید نمودار ہی آپ کے لیے ہوئی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ کہنے لگے، مجھے ایک سوال بہت عرصے سے پریشان کر رہا تھا کہ آخر مجھے ہدایت دینے والا کون ہے؟ بے شک رب کی ذات ہے، مگر یہ بات اندر ہی اندر مجھے الجھا رہی تھی کہ 30 سال تک میں ڈکیتیاں کرتا رہا، کسی بھی وقت مجھے ہدایت مل سکتی تھی۔ آخر ایک رات میں ایسی کون سی تبدیلی رونما ہوئی جو مجھے برائی سے نفرت اور اچھائی سے محبت ہونے لگی؟ بہت بار خدا کی ذات سے یہ سوال کیا اور ہر بار خواب میں بس یہی منظر آیا کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اسی پل میرے سامنے خوش شکل شخص آتا ہے جس کا نام فلاں ابن فلاں ہے۔ در حقیقت محمد عاقب، تمہاری ہی بدولت مجھے ہدایت ملی ہے اور میں تمہارا ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ وہ شخص حیران تھا کہ آخر وہ کیسے ہدایت دے سکتا تھا، مگر تبھی اسے اپنی دعا یاد آئی۔ وہ جب بھی دعا کرتا تو یہ کہا کرتا کہ یا رب، مجھ سمیت تمام مسلمانوں کی رہنمائی کر اور انہیں ہدایت دے تاکہ وہ سیدھی راہ پر چل سکے۔ یہ اسی کی دعا کی قبولیت تھی جو آج اس شخص کو ہدایت کا نور ملا تھا۔ عاقب کا وجود کانپنے لگا، وہ زار و قطار رونے لگا، جبکہ بزرگ بھی اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ جی تو دوستو، تبھی کہتے ہیں کہ جب بھی دعا کریں سبھی مسلمانوں کے لیے کریں۔ کیا خبر کس کی دعا کب قبول ہو جائے اور کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں آپ کی دعا سے بدل جائیں۔